اپنی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں نئے ٹیکس نہ لگائیں، ٹیکس نیٹ بڑھائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹیکس بڑھانے کی تجاویز رد کر دی۔ 9 رجسٹرڈ ریسٹورنٹ شادی ہالز کی رجسٹریشن کا فیصلہ۔ مریم نواز نے رجسٹریشن کے لیے اقدامات کی منظوری دے دی، کہا عام آدمی پر مالی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، تنخواہ دار ٹیکس دیتا ہے، کروڑوں آمدن والا ٹیکس نہیں دیتا، ٹیکس چوری کرنے والے مزے کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو ٹاسک تفویض کر دیے گئے۔ پنجاب میں 9 رجسٹرڈ ریسٹورنٹ شادی ہالز کو رجسٹریشن کروانا ہوگی۔ حکومت نے 9 رجسٹرڈ ریسٹورنٹ شادی ہالز کی رجسٹریشن کا فیصلہ کر لیا۔ صوبے بھر میں چھوٹے بڑے ریسٹورنٹس کی رجسٹریشن کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے خصوصی اجلاس میں رجسٹریشن کے فیصلے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹیکس بڑھانے کی تمام تجاویز مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ ٹیکس نہیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ٹیکس بڑھا کر عوام پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ 2 لاکھ تنخواہ لینے والا ٹیکس دیتا ہے اور کروڑوں آمدن والا ٹیکس نہیں دیتا۔ رجسٹریشن کروانے والے کو سزا ہو اور ٹیکس چوری والے مزے کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ سابق نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے حکومت کو بجٹ تجاویز پیش کر دی، کہا صنعت کاری ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، مستقل 5 سال کی صنعتی و برآمدی پالیسی ضروری ہے، شرح سود 6% اور صنعت کے لیے توانائی کے نرخ 9 سینٹ فی یونٹ بہت اہم ہے۔ تنخواہ دار افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 20% تک ہونی چاہیے۔ سپر ٹیکس صرف ان کارپوریشنز پر ہو جن کا منافع 10 ارب روپے سے زیادہ ہو۔ صنعت کاری ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، مستقل 5 سال کی صنعتی اور برآمدی پالیسی ضروری ہے۔ سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے حکومت کو بجٹ تجاویز پیش کر دیں۔ سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے بجٹ تجاویز کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ شرح سود 6%، صنعت کے لیے توانائی کے نرخ 9 سینٹ فی یونٹ بہت اہم ہیں۔ تنخواہ دار افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 20% تک ہونی چاہیے۔ سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا کہ سپر ٹیکس صرف ان کارپوریشنز پر ہو جن کا منافع 10 ارب روپے سے زیادہ ہو۔ خصوصی صنعتی زونز میں انفراسٹرکچر، عالمی سطح پر مسابقتی توانائی کی شرح ہو، زراعت کو جدید بنانا، پیداواری صلاحیت کو پیمانہ بنانا اور یقینی بنانا ہوگا۔ رواں سال معاشی نما 2.7% ہے، جبکہ عالمی معاشی شرح نمو 2.8% ہے۔ حکومت مہنگائی پر قابو پا چکی، مہنگائی ریکارڈ کمی کے بعد 4.6% پر آ چکی ہے۔ ملکی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اقتصادی سروے کی اجرا کے لیے نیوز کانفرنس سے خطاب، کہا IMF پروگرام کا مقصد میکرو اکنامک استحکام لانا تھا، معیشت کا DNA بدلنا چاہتے ہیں، اصلاحات ناگزیر قرار دے دی۔ This year, we have announced a 2.7% growth for 2025. Inflation has been a fantastic story for Pakistan, 4.6%. Recovery اس کے بعد شروع ہوئی، وہ 24 میں ایک صحیح سمت میں چلی اور 25 میں اس کو اور کنسولیڈیٹ کیا۔ یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ تو پالیسی ریٹ نیچے آیا، اس سے تقریباً 800 بلین سے ٹریلین تک کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہم نے بچائی۔ اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ جولائی سے اپریل سرپلس $1.9 بلین، ایکسپورٹس کی 7% کا جو اضافہ ہے، آئی ٹی ایکسپورٹ $3.1 بلین، بگ جمپ، امپورٹس بڑھی ہیں تقریباً 12% سے۔ انڈیویجول فائلرز ڈبلڈ ٹو 3.7 ملین، 74% ایڈیشنل ریٹیل رجسٹریشنز ان دی لاسٹ فسکل۔ لاہور ڈویژن میں صفائی کا 72 گھنٹے آپریشن مکمل ہوا، 54,888 ٹن آلائشوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ LWMC نے گزشتہ سالوں کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ مریم نواز کا ستھرا پنجاب کا خواب پورا ہوا، مخالف بھی مان گئے کہ عید پر ایسی صفائی کسی اور صوبے میں نہیں دیکھی۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی میڈیا ٹاک۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ، کمشنر لاہور زید بن مقصود، بابر صاحب دین بھی ہمراہ تھے۔ لبرٹی چوک میں عید الاضحیٰ کی گرینڈ اختتامی تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق، وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ، کمشنر لاہور، DC لاہور سمیت CEO LWMC نے بھی شرکت کی۔ وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ اس سال ریکارڈ صفائی کا کام کیا گیا۔ ستھرا پنجاب نے مسائل کو کم کیا ہے، پنجاب بھر میں مثالی کام کیا گیا ہے۔ منسٹر صاحب فرما رہے تھے یہ 4 دن کا آپریشن تھا، جس میں ایک اچھی خاصی جو ٹنیج تھی ویسٹ کی اٹھا کے اس کو طرف کیا گیا، اور میں خاص کر اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتا ہوں جن کو وزیر صاحب نے ہیروز کہا۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ادھر سے قربانی ہو رہی ہے اور تھوڑی دیر بعد لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو میں منسٹر صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، اور لاہور کے حوالے سے کمشنر صاحب آپ کو، DC صاحب کو، بابر صاحب کو
اور جہاں جہاں پہ ہمارے ڈی سی صاحبان ہیں, کمشنر صاحبان, اور خاص کر ہماری جتنی بھی WMCs ہیں, جس طرح لاہور کی اور باقی بھی جن ڈویژنس کی ہماری WMCs جنہوں نے یہ کام کیا, آپ سارے تعریف کے لائق ہیں. میں چیف منسٹر پنجاب کی اس ویژن کو سلام پیش کرتا ہوں. کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا تھا کہ سینیٹری ورکرز نے دن رات کام کیا, تمام شکایات کا فوری ازالہ بھی کیا گیا. میں آپ کو تھوڑی سی سٹیٹس بتانا چاہوں گا لاہور ڈویژن کی بھی, کچھ اس میں سے ذکر کر چکے ہیں منسٹر صاحب کہ لاہور کے اندر 55,000 کے قریب ہم نے اٹھائے, 88,000 پورے ڈویژن میں سے علائشیں اٹھائیں. اسی طرح سے کمپلینٹس کو اگر لیں, اب کمپلینٹس ہماری اسپیشل برانچ بھی مانیٹرنگ کر رہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ سیف سٹی دیکھ رہی ہوتی ہے, چیف منسٹر کی اپنی ٹیمز ہوتی ہیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں. 1139 لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اپنا نمبر ہے, تو اس کی اگر فگرز ہم دیکھیں تو وہ تقریباً ہم نے 20,000 کے قریب کمپلینٹس 3 دن میں ہر قسم کی ملا کے ریزالو کی ہیں, اور ان کا ایوریج ٹائم فار کمپلیشن جو ہے وہ 45 منٹ سے 1.25 گھنٹے کے درمیان رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے تمام ورکرز کو 10,000 روپے انعام کا اعلان بھی کیا گیا اور ملازمین کو خراج تحسین بھی پیش کیا. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز کو ایک تنخواہ بطور بونس بھی فراہم کی جائے گی. کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ بسام سلطان, سٹی 42. اب یہاں پر بات کریں, شہر میں سورج آج بھی سوا نیزے پر آ گیا. تپش سے شہری پریشان. محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت میں مزید اضافے کی پیشگوئی کر دی. سڑکیں تندور کی طرح تپنے لگیں. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری تک گیا. محکمہ موسمیات نے مطلع صاف رہنے کی پیشگوئی کر دی. PDMA نے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا. شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. شہر میں سورج سوا نیزے پر آ گیا. تپش سے شہری پریشان. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری تک گیا. محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت میں مزید اضافے کی پیشگوئی کر دی. PDMA نے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا. شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی. PDMA نے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا. ساؤتھ پنجاب کے اضلاع بہاولپور, رحیم یار خان, ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ ویو کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے. ماہرین نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جاری کر دیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں. گھروں سے باہر نکلنے کی صورت میں سر ڈھانپ لیں. گرمی کا زور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور سورج جیسے آگ برسا رہا ہو. درجہ حرارت 47 ڈگری کو چھو گیا تو شہریوں نے راحت کی راہ ڈھونڈی اور وہ راہ نکلی ایک گلاس ٹھنڈے شربت کی صورت میں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. شہر کے مختلف علاقوں میں شربت کے سٹالز پر رش لگ گیا. سندل, املی, آلو بخارا اور فالسا شہریوں کی پسندیدہ شربت بن گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ اتنی گرمی میں ایک گلاس شربت پینا سکون دیتا ہے. یہ نہ صرف ٹھنڈا ہوتا ہے بلکہ توانائی سے بھی بھرپور ہے. شربت پینے کے لیے رکے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے, اس کے لیے وجہ سے ہم جا رہے تھے تو اپنے عزیزوں کے خطر تو میں کہا شربت پی لیں, شربت پی کے پھر ہم جائیں. گرمی کے توڑ کے لیے نہ صرف شہری بلکہ طبی ماہرین بھی ان قدرتی اجزاء سے بنے مشروبات کو مفید قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ مشروبات وائٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتے ہیں, پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور ہیٹ ویو سے بھی بچاتے ہیں. سندل اور آلو بخارے کے شربت خاص طور پر جسم کو ٹھنڈک دیتے ہیں. بہت شدید گرمی بڑھ رہی ہے, ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں اور رومال وغیرہ اوڑھ رہے ہیں تاکہ گرمی نہ لگے ہمیں. گرمی کی شدت نے جہاں پریشان کیا وہیں شربت فروشوں کی چاندی ہو گئی. شہری بھی خوش اور صحت بھی محفوظ. کیمرامین ثاقب کے ساتھ افیہ رضوان, سٹی 42 لاہور. عید قربان کے تیسرے روز بھی گھروں میں پکوانوں کا سلسلہ جاری رہا. ہر طرف مزیدار کھانوں کی خوشبوئیں پھیل گئیں. شہری ایک دوسرے کے مہمان بنے, دعوتیں چلتی رہیں. مرد حضرات نے بھی کچن میں خواتین کا بھرپور ساتھ دیا. خواتین کو چھٹی دینے کے لیے مرد حضرات خود بڑھ چڑھ کر پکوان بناتے رہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیگمات کو آرام کا موقع دینا چاہتے ہیں اور خود کھانا پکا کر ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ انفیکٹ پہلے سب سے تو میں نے مٹن کلیجی بنائی ہے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی آج مٹن شنواری اور مٹن پلاؤ بنائیں گے. تو کچھ بچے مٹن چونکہ شنواری نہیں کھاتے اس لیے اس کے لیے کلیجی بھی بنا لی کہ ورائٹی آف فوڈ ہو جائے گا, تو اس طرح سے ذرا بہتر ہو جائے گا. آج چونکہ ایک سال بعد ہمیں بھی موقع ملتا ہے کچن میں کام کرنے کا, تو
تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھرپور جوہر دکھائیں اپنے. والد کے ساتھ بچے بھی کچن کے کاموں کے لیے پرجوش نظر آئے. کہتے ہیں کہ مٹن شنواری اور مٹن پلاؤ بنا رہی ہیں. ماں کو اسپیشل محسوس کروانے کے لیے تیاری کی ہے. 2 دن ہماری مما نے ہمارے لیے بہت مزے کے کھانے بنائے ہیں، لیکن آج پاپا نے کہا تھا کہ آج آپ کی مما کو ریسٹ دیتے اور ہم آج خود کھانا بنائیں گے. تو آج ہم نے ایک مٹن پلاؤ بنایا ہے اور مٹن شنواری کڑھائی بنائی ہے. مرد حضرات کا کہنا تھا کہ کھانا پکانا بھی ایک فن ہے اور اس میں بھی مہارت حاصل ہونی چاہیے. کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. شاہپور کانجرا مویشی منڈی ویراں رہی. بیوپاری اپنے جانور لیے خریدار کے منتظر رہے. آدھی قیمت پر بھی جانور بیچنے کے لیے تیار نظر آئے. شاہپور کانجرا مویشی منڈی ویران ہو گئی، مگر بیوپاری جانوروں کے لیے خریداروں کے منتظر نظر آئے. ان کا کہنا تھا کہ آدھی قیمت بھی ملے تو جانور بیچ دیں گے. بیوپاری 20 من سے زائد وزنی بیل 7 لاکھ روپے میں دینے کو تیار تھا. باول نگر سے آئے ہیں، بہت مندہ ہوا، 8 لاکھ میں سیل کر دیں گے. 8 لاکھ میں دے دیں گے انشاءاللہ. 7 لاکھ میں جی بالکل. وزن کتنا اس کا؟ وزن اس کا جی 28 من. ہاں جی. زندہ گوشت 14 من. بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ گاہک مہنگے جانور کے بھی کم دام لگا رہا ہے. کچھ جانور باقی رہ گئے ہیں. ماشاءاللہ 40 جانور لیاندے سی، اے 2 جانور رہ گئے نے. 38 جانور ویچتے نے. اللہ شکر ہے جو مقدرہ سی، کو ود وک گئے نے، کو گھٹ وک گئے نے. 5 مانگتے تھے، 4.25 کا لیا ہوا ہے. 5 مانگتے تھے، اب 2.5 لاکھ لگتا ہے. 15 لاکھ والا جانور 7 لاکھ اور 6 لاکھ والا 3 لاکھ میں فروخت ہوا. منڈی میں بکرے موجود نہیں تھے. کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. کل سے تمام دفاتر اور ادارے کھل جائیں گے. عید کا تیسرا روز شہر کے بس اڈوں پر پردیسیوں کا اپنے آبائی علاقے سے واپسی کے لیے رش بڑھ گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. عید کے تیسرے روز بس اڈوں پر پردیسیوں کا رش بڑھ گیا. کل سے تمام دفاتر اور ادارے کھل جائیں گے، جس کے لیے پردیسیوں نے واپسی کی راہ پکڑ لی اور عید الاضحیٰ منانے کے بعد لاہور واپس آنا شروع کر دیا ہے. پردیسیوں کا کہنا ہے کہ منگل سے ڈیوٹی پر جانا ہے، اس لیے آج آبائی شہر سے واپس آ گئے ہیں. چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں عید کی، تو لوگ اپنے اپنے آفس کے لیے واپس نکل رہے ہیں. کچھ دیہات سے، کچھ شہروں سے. کچھ 200 روپے، 100 روپے، 150 روپے کچھ زیادہ لے رہے ہیں پہلے کی نسبت. جیسے کہ میں حاصل پور سے آیا ہوں، سننے میں کرایہ اس کا جو 1650 روپے تھا، لیکن میں 1900 روپے کرایہ دے کے آیا ہوں. پردیسیوں کا کہنا ہے کہ رش زیادہ ہونے کے باعث ٹرانسپورٹرز کو جہاں موقع ملتا ہے 150 کرایہ زیادہ بھی وصول کر لیتے ہیں. عید کے دن آپ کو پتا پھر 100، 200، 300 ایکسٹرا لے لیتے ہیں. بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ. اتنا رش ہے گن نہیں سکتے. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ڈیزل مہنگا ہونے کے باوجود ریٹ لسٹ کے مطابق کرایہ وصول کیا جا رہا ہے. کسی سے 1 روپے بھی اضافی وصول نہیں کیا. کیمرامین احسن جاوید کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور. عید کے تیسرے روز دعوتوں کے ساتھ عوام کے سیر سپاٹے. بچہ پارٹی والدین کے ہمراہ پارک پہنچے، جھولوں سے لطف اٹھایا، خوب موج مستی کی. شہریوں نے کھابوں پر بھی ہاتھ صاف کیے. تیسرے روز بچہ پارٹی والدین کے ہمراہ پارک پہنچی. بچوں نے خوب موج مستی کی، جھولوں سے لطف اٹھایا. شہریوں نے لذیذ کھانوں پر ہاتھ صاف کیے، گول گپے کے سٹالز پر رش رہا. فیملیز کا کہنا تھا کہ عید کا تیسرا روز بچوں کے لیے وقف ہوتا ہے. بچوں کو تو انٹرٹین کرنا چاہیے نا. قربانی کے 2 دن ہمارے ہوتے ہیں، تیسرا دن تو بچوں کو لاسٹ ہوتا ہے نا. جو اپنی فیملی کے ساتھ گزرتی ہے نا، وہ الحمدللہ وہ اچھی گزرتی ہے. کھیلا ہے، تصویریں بنائی ہیں. ہم آج آئے ہیں یہاں پہ، میں بہت اچھا لگا. پہلا دن بھی بیزی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، قربانی ہوتی ہے. پھر دوسرا دن مہمانوں کا آنا جانا. پھر تیسرا دن جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے رکھتے ہیں، اپنے لیے رکھتے ہیں، تاکہ ہم پارک میں آئیں، انجوائے کروائیں. تو بہت اچھا لگا میں پارک میں آ کے. عید کے تیسرے روز بچوں نے خوب ہلا گلا کیا، من پسند کھانوں سے لطف اندوز ہوئے. کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42. عید کا آخری روز فیملیز کی بڑی تعداد نے آئس کریم پارلر کا رخ کر لیا. بچے بڑے سبھی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے آئس کریم کی دکانوں پر پہنچ گئے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے توقیر اکرم سے. جی توقیر بتائے گا. تیسرا روز ہے اور فیملیز کے لیے سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے بعد پارکس کا بھی رخ کرتے ہیں اور مختلف کھانوں کا اسپیشلی طور پہ رخ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ 2 دن سے جو ہے وہ گوشت وغیرہ کھا رہے ہیں اور تیسرے دن بچے جو ہیں وہ کھانے کے بعد، مزے کے کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم باہر آئس کریم کھانے جائیں گے، چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے واحد ایک آئس کریم ہے جس کو بچے بڑے شوق سے بھی کھاتے ہیں اور بھرپور انجوائے بھی کرتے ہیں. اور میں اس وقت لاہور کی برکت مارکیٹ میں موجود
موجود ہوں جہاں پر رش بھی دیکھنے میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. بچے بہت زیادہ خوش ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آج عید کا آخری دن ہے اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم گھروں سے باہر نہ نکلیں اور آئس کریم نہ کھائیں, کیونکہ آئس کریم کے بغیر جو ہے وہ عید ادھوری ہوتی ہے اور اسی ادھوری چیز کو پورا کرنے کے لیے فیملیز باہر نکلی ہیں اور مزے مزے کی آئس کریم کھا کر اپنی عید کو بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. توقیر, بہت شکریہ آپ کا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے جنرل مینیجر پی ٹی وی لاہور ڈاکٹر کیسر شریف کے گھر آمد, والد کے انتقال پر اظہار تعزیت, فاتحہ خوانی کی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ڈاکٹر کیسر شریف کے والد مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا, والد کا سایہ عظیم نعمت ہوتا ہے, ان کی جدائی ناقابل تلافی صدمہ ہے. دکھ اور غم کی اس گھڑی میں ڈاکٹر کیسر شریف اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. جی او آر میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ احمد حسان نے عید کا تیسرا روز لیگی کارکنان کے ساتھ گزارا. ورکرز کے ساتھ عید ملی اور مٹھائی بھی کھلائی. سینئر لیگی رہنما خواجہ احمد حسان کا کہنا تھا کہ تمام لیگی ورکرز اور دوست احباب کسی فیملی ممبر سے کم نہیں, انہیں کے ساتھ اصل عید منانے کا مزہ آتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر پوری قوم مبارکباد کے مستحق ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور سپاہ سالار جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ کی بدولت آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں. اس موقع پر سلمان حسین سلطانی, جہانگیر خان, کاشف ستار, نوید صوفی, چودھری مولادار محی الدین, حماد قریشی اور رائے طاہر موجود تھے, جبکہ گوہر بٹ, محمد علی, خالد ہاشمی, میاں وقاص, عبدالرحمان اور حافظ ایاز بھی ہمراہ تھے. صدر پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور میاں واحد احمد کی جانب سے احباب کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام. پارٹی ورکرز, دوست احباب اور قومی یکجہتی امن اتحاد کمیٹی عہدیداران شریک ہوئے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے حسنین اولک سے. جی حسنین, بتائے گا. عید قربان کے بعد اب جو عید ملن پارٹیاں ہیں ان کا دور شروع ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور کے صدر میاں وحید احمد, جن کی جانب سے آج احباب کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. میاں صاحب, آنر بھی ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنا, ٹائم شیئر کرنا, جبکہ عید کے جو تہوار ہیں وہ ہمیں یہی قربانی, محبت, اثار کا جو درس ہے وہ دیتے ہیں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مرتبہ تو خیر جی ہماری پاکستانیوں کی تو یہ ڈبل جو مبارک کی ہے عید. ایک تو عید کی خوشی ہے, دوسرا جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح دی ہے اس پہ بھی خوشی کا موقع ہے. حالانکہ میں خود ذاتی طور پہ اس مرتبہ جو ہے وہ اس طریقے سے عید کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ غزہ ایک بہت بڑا آج پوری امت کے لیے ایک مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ہر مسلمان کو ان کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ کس طرح کے حالات ہیں. وہاں پہ آج بھوک افلاس کا جو حالت ہے ان کی, اس پہ جو ہے نا, اور میں بلکہ اپیل کروں گا ساری قوم سے کہ جو بھی ہو سکتا ہے, جتنا بھی ہو سکتا ہے, ڈونیشن بھی ان کے لیے کریں, ڈونیٹ کریں ان کو, جو جہاں بھی جو ادارے وہاں پہ ان کو پہنچا رہے ہیں. اور دوسرا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے نا ہر سطح پہ بات کرنی چاہیے. سوشل میڈیا ہے یا جو جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے وہ بات کریں. تو اس وجہ سے آج پھر تیسرے دن ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا, میں نے آج آفس میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ چلیں 2 دن یقین مانیے کہ عید اسی طرح گزاری ہے کہ سارے کا سارا جو دھیان ہے وہ اسی جگہ پہ تھا. تو لیکن چونکہ یہ ایک مذہبی تہوار بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اور ایک قربانی کا جو ایک ہمیں آپس میں اس پہ ماشاءاللہ کافی یہاں پہ دوستوں میں بات ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے دوستوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت خوبصورت اس موضوع پہ جنہوں نے گفتگو یہاں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں قربانی کے جذبے پہ بہت ساری جو ہے نا وہ قربانی کو کس طرح سے منانا چاہیے اور کس طریقے سے یہ عید کا دن جو ہے نا کن لوگوں کے ساتھ اور کس انداز میں ہونا چاہیے, اس پہ خاصی ہماری آپس میں گپ شپ بھی ہوئی ہے. خاصی سیر حاصل جو گفتگو ہے ہوئی ہے کہ قربانی اور عید کی خوشیوں میں کس طرح سے دوسرے دوستوں کو یا پھر اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. جی ٹھیک ہے حسنین اولک, بہت شکریہ آپ کا. صدر پی پی 172 ملک محمد ذیشان کا یوسی 93 عید ملن پارٹی کا اہتمام لیگی ورکرز اور اہل علاقہ نے شرکت کی. صدر پی پی 172 ملک محمد ذیشان نے لیگی ورکرز کو عید ملن کیک اور مٹھائی بھی کھلائی. ملک ذیشان کا کہنا تھا کہ عید کے 3 دن ہلکے میں گزرے ہیں. کارکنان سے ملاقات ہوئی. اصل عید کا مزہ انہی ورکرز کے درمیان آتا ہے. اس موقع پر غلام رسول, بھولا ملک, امانت علی, میاں عبدالشکور ایڈوکیٹ اور رانا لقمان ہمراہ تھی. فخر الدین جٹ, رانا شبیر احمد, ملک یاسین, محمد پرویز, عاشق جٹ بھی شریک ہوئے.
LWMC वर्कर्स के एजाज़ में यूसी 167 बिलाल पार्क में तकरीब का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमा महर जफर इकबाल ने अमले की हौसला अफजाई की। वज़ीर आला मरीम नवाज का वीएन सुथरा पंजाब के तहत लाहौर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। यूनियन कौंसिल 167 बिलाल पार्क में LWMC अमले के एजाज़ में तकरीब रखी गई। लीगी रहनुमा महर जफर इकबाल ने तकरीब का अहतमाम किया गया। वर्कर्स को फूलों के हार पहनाई, बेहतरीन खातिर ख्वाजा भी की गई। अमले को बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और मज़ीद मेहनत की तलकीन की। ईद के अयाम में सफाई के इंतजाम की मॉनिटरिंग का मामला। चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फ़िकार खोखर मुतहरिक रहे। शहर के आरजी कलेक्शन पॉइंट्स और आगाही कैंप्स का दौरा किया। चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मलिक बिलाल जुल्फ़िकार खोखर ने शहरियों के तावन पर शुक्रिया अदा किया। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज के वीएन के मुताबिक सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। तीसरे रोज़ भी मेरे समेत सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, LWMC का अमला अफसरान सड़कों पर मौजूद है। लाहौर में 104 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स को ज़ीरो वेस्ट कर दिया गया है। 4 डंपिंग साइट्स बनाई गई हैं और 55,000 टन से ज़ायद अलाशों को ठिकाने लगाया गया है। मुआवने खसूसी राशिद इकबाल नसरुल्लाह ईद के तीसरे रोज़ भी फील्ड में मुतहरिक रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजाम का जायज़ा लिया। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद इकबाल नसरुल्लाह ईद के तीसरे दिन भी फील्ड में मुतहरिक नजर आए। उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई के इंतजाम का जायज़ा लिया। राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने सैनिटरी वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये हमारे असल हीरोज़ हैं और वज़ीर आला उनकी बेहद कदर करती हैं। उन्होंने वर्कर्स के साथ बैठकर खाना भी खाया और उनमें खाना तकसीम किया। वाहगा बॉर्डर पर सिख यात्रियों का अलामत इस्तकबाल। यात्रियों ने सिख मजहब के गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिन के पाकिस्तान में रसूमात के लिए आना था, मगर भारत ने रोक दिया। तकरीब में सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। हर साल सिख यात्री 9 जून को पाकिस्तान आते हैं और गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिन की मजहबी रसूमात अदा करते हैं। पाकिस्तान सिख यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयार था और इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए थे, मगर भारत ने आने से रोक दिया। वाहगा बॉर्डर पर सिख यात्रियों के अलामती इस्तकबाल की तकरीब में सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने इजहार अफसोस किया कि पाकिस्तान सिखों का दूसरा घर है। पिछले दिनों जब भारत ने पाकिस्तान पे एग्रेशन की, पाकिस्तान ने एक ही बात की कि हम अमन के पुजारी हैं, अब हम इस खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सिख यात्री मौजूद है, ना तो उनका वीज़ा कैंसिल किया जाएगा, ना उनको कभी वीज़ा से मना किया जाएगा। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि 7 तारीख से करतारपुर कॉरिडोर को भारत की तरफ से बंद कर दिया गया। हमारी तरफ से दरवाजा आज भी खुला है। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन सैफुल्लाह खोखर का कहना था कि पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। एक अफसोस का मकाम है कि हम सब लोग अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करके यहाँ हाजिर हुए हैं, लेकिन इंडिया से कोई संगतें नहीं आई, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की एक वाज़े पॉलिसी है, वाज़े मौक़िफ़ है, वाज़े स्टेटमेंट हमने दी है कि जितनी भी पाबंदियां लग जाएं, जैसे भी कशीदा हालात हों दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान इंडिया से तशरीफ लाने वाले सिख यात्रीज को हमेशा वेलकम करेगा। पाकिस्तानी सिख यात्रियों ने हिंदुस्तान की शर्मनाक हरकत पर मायूसी का इजहार किया। पाकिस्तान की तरफ से पूरी की पूरी तैयारी है, सारी कौम यहाँ पे पहुँची है आपको वेलकम कहने के लिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप नहीं पहुँच पाए। साढ़े वास्ते बहुत दुख की गल है। तुसी पंडाल दे विच वेख रहे हो, बहुत ज़्यादा कम्यूनिटी सिख कम्यूनिटी इत्थे हाज़र हुई है, क्रिश्चियन कम्यूनिटी, उस तो इलावा बाकी हिंदू कम्यूनिटी भी साढ़े नाल हाज़र हुई है कि जी अपने भैन भरावां नूं असीं तुहाडे नाल अज लैण जावांगे। रमेश सिंह अरोड़ा ने वाहगा बॉर्डर पर तरक्याती कामों का जायजा लिया, इमिग्रेशन ऑफिस का भी मुआयना किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। CBD पंजाब का खूबसूरत तोहफा। रूट 47 पर मसनूई झील में फवारे नस्फ फवारे 100 फुट तक पानी की धार छोड़ सकते हैं। CBD पंजाब का खूबसूरत तोहफा। रूट 47 लाहौरियों के लिए नया तफरीह और फोटो स्पॉट मुकाम बन गया। रूट 47 पर मसनूई झील में फवारे नस्ब कर दिए। झील के फवारे 100 फुट तक पानी की धार छोड़ सकते हैं। झील को बरकी, कुमकुमा और दिलफरेब मोन्यूमेंट से सजा दिया गया। झील के फवारे बदबू और काई से बचाव का माहौल दोस्त हल हैं। क्यूब और सामने ट्री मोन्यूमेंट रात के वक्त रोशनी बखेरते हैं। चेयरमैन CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना था, CBD का हर मंसूबा हर तबके के लिए है। रूट 47 की झील जल्द आवाम के लिए खोल दी जाएगी।
लाहौर रेस क्लब में ईद कप घुड़ रेस शायकीन की बड़ी तादाद घुड़ रेस देखने रेस क्लब पहुंची। वाइनिक्स नामी घोड़ी ने ईद कप टाइटल जीत लिया। ईद उल अजहा के मौका पर लाहौर रेस क्लब में ईद कप गुड़ रेस का इनेकाद किया गया। गुड़ रेस में सैमसन, किटकैट, वाइनिक्स और गोल्डन जुबली ने हिस्सा लिया। वाइनिक्स नामी घोड़ी ने रेस जीतकर ईद कप टाइटल अपने नाम किया। फातिहा घोड़ी के सवार अवैस अंजम को ट्रॉफी दी गई। उनका कहना था कि कामयाबी भरपूर मेहनत का समर है। वाइनिक्स के मालकान ने भी ईद कप जीतने पर इजहार मुसरत किया। सेकंड टाइम भी जो ईद कप हुआ था वो भी मैंने ही विन किया था रॉयल क्राउन हॉर्स पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी अल्लाह पाक ने मुझे फतह दी है। तो काफ़ी अच्छी रेस हुई है, बेटर रेस थी। एक सामने फेवरेट हॉर्स था तो बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने काफ़ी मुझे इज्जत दी है। जी माशाल्लाह बहुत खुशी हुई और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी घोड़ी वीनिक्स ने ईद कप आज जीता है और बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी रेस की आज कप रेस उनकी। हम अपनी घोड़ी पे कंप्लीट पूरी उम्मीद थे कि इंशाल्लाह विन करेगी और उसने प्रूव किया और हम बड़े खुश हैं। ईद कप है, ऊपर से स्पेशली ईद बिल्कुल रिसेंटली गुजरी है तो ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि ईद कप है स्पेशली, तो हमारी घोड़ी ने विन किया है माशाल्लाह। शायकीन की बड़ी तादाद ईद कप गुड़ रेस देखने लाहौर रेस क्लब पहुंची और ईद उल अजहा के मौका पर गुड़ रेस के इनेकाद को सराहा। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।